السلام علیکم عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ کل آپ نے یہ پڑھا تھا کہ متکلم اور غائب کے سوال کیسے بناتے ہیں اور آگے ان کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ آج کے سبق میں وہ کہہ رہا، آج 22 تاریخ ہے، نوٹ فرما لیں کہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے سوال جواب بنائیں۔ اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے، تو آپ اپنی آسانی کے لیے یہاں لکھ دیں کہ سوالیہ جملے، یہاں آپ لکھیں جواب۔ یہ سوالیہ جملے ہوں گے، یہ جواب ہوں گے، جواب آ جائیں گے۔ تو ڈیفرنٹ لفظ اس نے مختلف غیر ترتیب کے دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے یعنی کچھ الفاظ کو ترتیب دے کر کے سوالیہ جملہ بنانا ہے، اور پھر اسی بے ترتیب الفاظ میں سے کچھ الفاظ کے ساتھ آپ نے کچھ تبدیلی کے ساتھ آپ نے اس کا جواب بھی یہاں اس باکس میں لکھنا ہے۔ جیسے اس نے ایک مثال دی کہ فی الساعۃ السابعۃ تذهب الی المدرسۃ اور متى۔ تو اگر جب آپ سوالیہ جملہ بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا لائیں گے، متى، پھر اس کے بعد آپ لائیں گے تذهب، اس کے بعد آپ لائیں گے الی اور پھر المدرسہ۔ تو سوال بنے گا متى تذهب الی المدرسہ، کہ آپ سکول کی طرف کب جاتے ہو۔ اب اسی میں سے آپ نے جواب، تو ایک تبدیلی تو یہ ہوگی کہ آپ جو مخاطب ہے اس میں تا کو ہٹا کر آپ حمزہ لے آئیں گے، جیسے آپ کو سمجھایا بھی گیا ہے کہ حمزہ متکلم کی نشانی ہے، یعنی کہ جو بولنے والا ہے وہ اپنے لیے حمزہ کا استعمال کرے گا۔ اذهب، میں جاتا ہوں، فی الساعۃ السابعۃ، اب یہ اسکول نہیں لکھا، آپ اسکول بھی لکھ سکتے ہیں۔ اذهب الی المدرسۃ فی الساعۃ، یہ جو جگہ تھوڑی ہے، چھوٹی ہے جگہ، اس لیے آپ شارٹ کٹ ہی لکھ دیں کہ اذهب فی الساعۃ السابعۃ، کہ میں 7 بجے جو ہے وہ اسکول جاتا ہوں۔ تو اب آپ یہ شروع کریں، دیکھیں مثلا، تو اب سوالیہ جملے آپ چونکہ پہلے بنا رہے ہیں، تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوالیہ لفظ کون کون سے ہیں۔ تو اس میں متى ہے، اس میں کیفہ ہے، متى کب، کیفہ کیسے، ماذا کیا یا کیا کیا، اسی طرح پھر متى آیا، اور اس کے بعد پھر آیا این، کیفہ اور لمن، ٹھیک ہے، کس کا یا کس کے لیے۔ پہلا جملے میں اس نے لکھا جی قبل الفجر تستيقظ اور متى، تو یہاں آپ سب سے پہلے لائیں گے متى تستيقظ، تو یہ آپ لکھیں گے یہاں پہ متى، بلکہ نہیں، اس سے پچھلا اوپر والا سوال رہ گیا کہ الفطیرۃ فی الفطور تتناول ماذا، تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے ماذا، یہاں آپ لکھیں گے ماذا تتناول فی الفطور، تتناول فی الفطور، تو ماذا تتناول فی الفطور، آگے سوالیہ نشان آپ لگ، جگہ تنگ ہے اس لیے آپ، کیا آپ ناشتے میں کیا تناول فرماتے ہو، تو اس کا جواب کیا ہوگا، ظاہر تا حمزہ سے بدل جائے گی، اتناول فی الفطور الفطیرۃ، فطیرۃ بغیر یعنی خمیر کے روٹی کو پراٹھا بھی کہہ سکتے ہیں، روٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں پراٹھا یا روٹی کھاتا ہوں ناشتے میں۔ اگلا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے آپ متى تستيقظ، آپ کب اٹھتے ہو، تو یہ سوال میں آ جائے گا۔ جواب میں آپ لکھیں گے استيقظ قبل الفجر، استيقظ قبل الفجر، کہ میں فجر سے پہلے اٹھتا ہوں۔ اسی طرح یہ کیفہ ہے، پھر تنظف ہے، اسنانک ہے، کیفہ تنظف اسنانک، آپ اپنے دانت کیسے صاف کرتے ہو یا کس سے صاف کرتے ہو، تو آپ کیا کہیں گے، تنظف، انظف ہو جائے گا، انظف اسنانی، یہ نون چھوٹی، یہ نہیں آ جائے گا، کہ میں اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہوں، اس سے بالفرشۃ والمعجون، کہ برش اور معجون کے ساتھ، تو انظف اسنانی، کاف کی جگہ نون چھوٹی، یہ نہیں آ جائے گا، اور بالفرشۃ والمعجون، جواب اس کا یہ آ جائے گا۔
اس طرح اگلا ہے ماذا ترتبو، آپ کیا ترتیب دیتے ہو، آپ کیا کیا ترتیب دیتے ہو، تو اس کا جواب کیا ہوگا ارتبو غرفۃ نومی، میں اپنے آرام کے کمرے نیند کے کمرے کو کیا کرتا ہوں ترتیب دیتا ہوں، یعنی چادر اور باقی چیزیں سمیٹتا ہوں، ترتیب سے رکھتا ہوں۔ آگے اسی طرح ہے متى تستحم، آپ شاور کب لیتے ہو، غسل کب کرتے ہو، تو وہ جواب میں کہے گا استحم کل صباح، میں روزانہ صبح جو ہے وہ شاور لیتا ہوں، غسل کرتا ہوں۔ اسی طرح ہے این تذهب، آپ کہاں جاتے ہو، تو جواب میں کہے گا اذهب الى السوق، میں بازار کی طرف جاتا ہوں یا جا رہا ہوں، وہ سوال میں بھی جا رہے ہو کہہ سکتے ہیں آپ۔ کیف تمشط شعرک، آپ اپنے بالوں کو کیسے کنگھی کرتے ہو، اپنے بالوں کی کنگھی کس طرح کرتے ہو، وہ کہے گا امشط شعری، یہ کاف کی جگہ چھوٹی یہ آ جائے گی، شعری بالمشط، میں اپنے بالوں کو کنگھی کے ساتھ کرتا ہوں، میں اپنے بالوں کی کو ترتیب دیتا ہوں یا کنگھی کرتا ہوں کس کے ساتھ، مشتی کنگھی کے ساتھ۔ اسی طرح لمن تنتظر، آپ کس چیز کا انتظار کرتے ہو، تو کہہ رہا ہے انتظر قافلۃ المدرسۃ، میں اسکول بس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس باکس میں آپ نے ان جملوں میں سے، ان بے ترتیب الفاظ میں سے ترتیب دے کر سوالیہ جملے اور پھر ان میں سے ترتیب دے کر یہاں اس کے جواب لکھنے ہیں۔ تو یہ آپ اپنا کام جب مکمل کر لیں گے تو مجھے اس کے بارے میں آپ انفارم کریں گے، بھیجیں گے تاکہ میں دیکھ لوں، پینسل سے آپ کام کریں گے تاکہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کی تصحیح کر دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔